شاہ میڈیکل میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ذیابیطس گردے کی بیماری۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تعارف: ذیابیطس گردے کی بیماری اور ڈی کیا ہے؟ یہ ذیابیطس کی ایک سنگین پیچیدگی ہے جو گردوں کی فلٹر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری گردے کی خرابی کی وجہ بنتی ہے۔ ڈی کی اہمیت: ڈی دنیا بھر میں ڈی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ گردے کی ناکامی کے خطرے کو بڑھاتا ہے اور صحت کے نظام پر بوجھ ڈالتی ہے۔ یہ مریضوں کی زندگی کے معیار کو کم کرتی ہے۔ ڈی کی وبائیت: ذیابیطس کے 20 سے 40% مریضوں کو ڈی متاثر کرتی ہے۔ یہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں زیادہ عام ہے۔ ڈی عالمی سطح پر پھیلتی جا رہی ہے اور ایک اہم عوامی صحت کا مسئلہ ہے۔ گردے کی فعالیت: گردے خون کو فلٹر کرتے ہیں اور فضلات اور اضافی پانی کو خارج کرتے ہیں۔ وہ الیکٹرولائٹس اور بلڈ پریشر کو منظم کرتے ہیں اور ہارمونز پیدا کرتے ہیں جو سرخ خون کے خلیے بناتے ہیں۔ ذیابیطس اور گردے کا نقصان: بلڈ شوگر کی زیادتی گردے کے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ گلومیرولر ہائپرٹینشن کی وجہ بنتی ہے جس سے پروٹین پیشاب میں لیک ہوتا ہے اور یہ نیفروپیتھی کی طرف بڑھتا ہے۔ خطرے کے عوامل: بلڈ شوگر کی ناقص کنٹرول، ہائی بلڈ پریشر، جینیاتی رجحان اور تمباکو نوشی اور موٹاپا ڈی کے اہم خطرے کے عوامل ہیں۔ ابتدائی علامات: ابتدائی علامات میں پیشاب میں پروٹین، ٹانگوں، ٹخنوں اور پاؤں میں سوجن، کثرت سے پیشاب کرنا اور تھکاوٹ اور کمزوری شامل ہے۔ ایڈوانسڈ علامات: ایڈوانسڈ علامات میں متلی اور قے، بھوک کا نقصان، مستقل خارش اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہے۔ تشخیصی ٹیسٹ: تشخیصی ٹیسٹ میں البومین کے لیے پیشاب کا ٹیسٹ، کریٹینین اور GFR کے لیے خون کے ٹیسٹ، گردے کا الٹراساؤنڈ اور ضرورت پڑنے پر بائیوپسی شامل ہے۔ ابتدائی پتہ لگانے کی اہمیت: ابتدائی پتہ لگانے سے بیماری کی ترقی کو سست کرنے، پیچیدگیوں کو روکنے، زندگی کے معیار کو بہتر بنانے اور صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول: بلڈ شوگر کنٹرول کے لیے باقاعدہ نگرانی، دوائیوں کی پابندی، صحت مند غذا اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ بلڈ پریشر مینجمنٹ: بلڈ پریشر کا ہدف 130/80 mmHg ہونا چاہیے۔ اس انہیبیٹرز آربز کا استعمال، کم نمک کی خوراک اور باقاعدہ ورزش اہم ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں: صحت مند طرز زندگی کے انتخاب میں سبزیوں سے بھرپور متوازن غذا، شراب کی حد اور تمباکو نوشی چھوڑنا اور صحت مند وزن برقرار رکھنا شامل ہے۔ ڈی کے لیے ادویات: عام دوائیں اس انہیبیٹرز/آربز بلڈ پریشر کے لیے، 2 انہیبیٹرز بلڈ شوگر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے سٹیٹینز اور پانی برقرار رکھنے کے لیے ڈائیورٹکس شامل ہے۔ ڈائلاسس: این سٹیج رینل بیماری کے لیے ڈائلاسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈائلاسس کی اقسام میں ہیموڈائلاسس اور پیریٹونیل ڈائلاسس شامل ہیں جن کے سیشنز کی تعدد اور دورانیہ روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گردے کی پیوند کاری: گردے کی پیوند کاری کا آپشن اینڈ سٹیج رینل بیماری کے مریضوں کے لیے ہے۔ گردے کا عطیہ زندہ یا مردہ ڈونر سے ہو سکتا ہے۔ زندگی بھر امونوسپرسنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو بقا اور زندگی کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ نگرانی اور فالو اپ: باقاعدہ چیک اپ میں بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور گردے کی فعالیت کی نگرانی شامل ہے۔ سالانہ پیشاب کا ٹیسٹ، معمول کے خون کے ٹیسٹ اور علاج کو حسب ضرورت ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ ڈی کی پیچیدگیاں: ممکنہ پیچیدگیوں میں دل کی بیماری، خون کی کمی، ہڈی کی بیماری اور پاؤں کے زخم شامل ہیں۔ ڈی کی روک تھام: صحیح بلڈ شوگر کنٹرول، بلڈ پریشر کی نگرانی، صحت مند طرز زندگی اور باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپس ڈی کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں۔ اختتام: ڈی ذیابیطس کی سنگین پیچیدگی ہے۔ ابتدائی پتہ لگانا اور علاج اہم ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں اور ادویات مددگار ہیں۔
تحقیق بہتر علاج کے لیے امید فراہم کرتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔